الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کی طرح معجزات سے نوازا. کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات ہوئی کہ معجزہ دینے کا مقصد ان لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار ہے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. اس معاشرے کے اندر بھی یہ دستور تھا. ایک موقع پر صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی. اچانک بغیر اطلاع دیے، بغیر کوئی بات کہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں سے، مجلس میں سے اٹھ کر چلے گئے. کافی دیر ہو گئی. اب یہ مدینہ منورہ کا واقعہ. مدینہ منورہ کے ارد گرد یہودی آباد ہیں، منافقین آباد ہیں، اور وہ سرکار کے معاذ اللہ خون کے پیاسے تھے. کافی دیر ہو گئی، سرکار واپس نہیں آئے. مجمع کے اندر موجود حضرات صحابہ کرام کو فکر لائق ہوئی، کوئی پتہ کیا جائے اللہ کے نبی کہاں گئے، کیونکہ دشمنی کا ڈر بھی تھا. یہ وہ دور تھا کہ جب نئے نئے مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی تشریف لائے تھے تو رات کو باقاعدہ سرکار کے لیے پہرے داری کا انتظام ہوتا تھا. سرکار چلے گئے، کافی دیر واپس نہیں آئے تو تمام صحابہ کرام فکر مند ہوئے. سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے، گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا سامنے ایک باغ ہے، باہر تو سرکار نظر نہیں آ رہے. چلو باغ کے اندر تلاش کرتے ہیں، ممکن ہے سرکار اندر ہوں. باغ کے اندر جانے کا راستہ کوئی نہیں نظر آیا ان کو. ایک اندر سے سوراخ جیسے ہوتا ہے، نالی جو بنی ہوتی ہے پانی وغیرہ نکالنے کے لیے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جیسے لومڑی ہوتی ہے نا، لومڑی اپنے آپ کو سمیٹ کے پتلی سی جگہ سے گھس جاتی ہے، میں نے بھی اسی انداز سے اپنے آپ کو سکیڑا اور میں اندر گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا تو جان میں جان آ گئی کہ اللہ کا شکر ہے سرکار محفوظ ہے. اللہ کے نبی نے مجھے دیکھ کر پوچھا کہ ابو ہریرہ خیر تو ہے؟ کہ سرکار یوں آپ کا اچانک چلے جانا، کوئی اطلاع نہ ملنا ہم سب کے لیے پریشان کن تھا، اور سارے کے سارے صحابہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ جائیے اور جا کر جو بھی آپ کو بندہ راستے میں ملے آپ ان کو بشارت سنا دیجئے کہ جو آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ سرکار نے بشارت دی. لیکن اللہ کے نبی کو بھی اس ماحول اور اس معاشرے کا پتہ تھا. اس بنیاد پر حضرت ابو ہریرہ کو خالی نہیں بھجوایا، اپنے جوتے نکال کر دیے. ابو ہریرہ یہ لو، جوتے ہاتھ میں پکڑو اور جب تم واپس جاؤ گے جو جو بھی ملے گا اس کو یہ بشارت سناتے رہنا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو بھی تمہارے منہ سے سنے گا، میرے جوتے دیکھے گا، اس کو یقین آ جائے گا کہ یہ اللہ کے نبی نے ہی کہا ہوگا اور اللہ کے نبی نے ہی ان کو بھجوایا ہے. اس معاشرے کے اندر یہ دستور تھا. اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے
اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات سے بھی نوازا. سب سے بڑا معجزہ میں نے آپ کو بتلایا کہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر ایسے معجزات کہ جن کو دنیا نے دیکھا, دنیا نے مانا. البتہ فرق اتنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ قرآن کریم وہ سرکار کی زندگی میں بھی تھا, سرکار کے بعد بھی. البتہ جو معجزہ اس کے علاوہ جو معجزات ہیں وہ ہم نے نہیں دیکھے, لیکن ہمارا ان پر ایمان ہے, ہمیں ان کی باتوں پر یقین ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا تھا. کتابوں کے اندر باقاعدہ علماء نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں صرف اللہ کے نبی کے معجزات پر. اور معجزہ کہتے کس کو ہیں کہ وہ کام جو کوئی انسان کرنے سے عاجز آ جائے, اللہ کی ذات نبی کے ہاتھ پر وہ کام کروا جائے. ایک موقع پر دو صحابی تھے, نعمان ابن بشیر اور اسید ابن حضیر, یہ دو صحابی. رات کو عشاء کی نماز ہوئی, عشاء کی نماز کے بعد سرکار کے پاس گپ شپ کے لیے, مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کسی بھی غرض سے بیٹھ گئے. رات کافی ہو گئی جی, اندھیرا تھا. اب جانا چاہتے ہیں, یا اللہ پریشانی کی بات ہے کہ وہاں پر اندھیرا پلس دشمنی, ایک تو اندھیرا پلس دشمنی کہ مسلمانوں کے لیے یہودی تو خبیث ہے, دشمنی ہے, کیسے راستہ طے کریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے ہوئے ان دونوں صحابہ کو ایک ڈنڈی دے دی, خالی ڈنڈی, یہ لو. اور صحابہ ڈنڈی لے کے باہر نکلے. باہر جو ہی اندھیرے میں گئے, یکدم اس کے نکڑ سے ٹورچ کی طرح سے لائٹ نکلنا شروع ہو گئی. دونوں صحابہ اس کی روشنی کو استعمال کرتے ہوئے جا رہے ہیں. آگے جا کر گلی کے نکڑ پر دونوں کا راستہ الگ الگ ہونا تھا. ایک نے یوں جانا ہے, دوسرے نے یوں جانا ہے. اب یہ اللہ کیا کرے, ڈنڈی ہے کہ کریں تو کیا کریں جی. ڈنڈی کو توڑا گیا, ڈنڈی کو توڑا. وہ ڈنڈی جو الگ ہوئی وہ پہلی والی ڈنڈی کی جو ٹچ کی اس کے اندر بھی روشنی ہو گئی. یہ صحابی ادھر جا رہا ہے, وہ صحابی ادھر جا رہا ہے. یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہوئے فرماتے ہیں, عشاء کی نماز کے اندر سرکار نے مجھے مسجد نبی میں دیکھا. کیونکہ سرکار صحابہ کو جانتے تھے کہ دور کے رہنے والے ہیں, رات کو بیچارے محبت میں آ گئے. سرکار کی نظر پڑی, اللہ کے نبی نے فرمایا قتادہ چاہتے ہوئے مل کے جانا مجھ سے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں جب میں نماز وغیرہ سے فارغ ہوا, مجلس سے فارغ ہوا, تو میں نے سرکار سے اجازت مانگی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لاٹھی دی اور فرمایا کہ یہ 10 گز آگے اور 10 گز پیچھے روشنی دے گی. جب تک تم گھر نہیں پہنچ جاؤ گے اس کے اندر سے روشنی نکلتی رہے گی. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ ڈنڈی لے کر, لاٹھی لے کے میں باہر نکلا تو دھنگ رہ گیا. 10 گز کا مطلب کیا ہے, وہ وہاں اندر یہ 10 گز پیچھے روشنی آ رہی ہے, 10 گز آگے جا رہی ہے. چلتے 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 جب اپنا گھر پہنچا خود بخود اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. یہ ہمارے نبی کا معجزہ تھا. یہ کوئی کام اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا اور نبی کے ہاتھ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کے پر ظاہر ہو نہیں سکتا. ایک دیہاتی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اب اللہ کے نبی کو بحیثیت شخصیت اللہ نے ایسا بنایا تھا نا کہ جو بھی آتا تھا دیکھتا تھا ملاقات ضرور کرتا تھا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ کہ جو کوئی بھی آئے اس کو دین کی دعوت ضرور دینی ہے. بس یہ سرکار نے اپنا ایک جس کو بولتے ہیں نا کہ معمول بنا لیا تھا. دیہاتی گاؤں کے رہنے والے آئے, اللہ کے نبی نے ان کو بھی دین کی دعوت دی. انہوں نے کہا جی میں آپ کی بات کیسے مان لوں, کوئی کرشمہ یا کوئی دلیل, کوئی ثبوت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ثبوت چاہیے, جو آپ کی مرضی ہے میں ایمان لے آؤں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سامنے دیکھو درخت ہے, اس درخت کے اوپر ٹہنی لگی ہوئی ہے, اگر تم کہو اس ٹہنی کو میں اپنے پاس بلا لوں تو مان لو گے؟ وہ جاتی نے کہا بالکل مان لوں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنی کو اشارہ کیا, ادھر آئے. کتابوں میں لکھا کہ ٹہنی درخت سے جدا ہوئی اور باقاعدہ چل 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 کر آئی اور سرکار کو سجدہ کیا. پھر اللہ کے نبی میں اپنی جگہ پر واپس چلی جا. وہ دوبارہ گئی اور اسی حیت پہ جا کر درخت کے ساتھ چمٹ گئی. دیہاتی دھنگ رہ گیا. فوراً اللہ کے نبی کے معجزے کو دیکھ کر سرکار کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ایک اور دیہاتی آئے جی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے
اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں بھائی کلمہ پڑھ لو. اس نے بھی دلیل مانگی. سرکار نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو یہ جو سامنے پیڑ ہے پورا درخت اگر یہ چل کے میرے پاس آ جائے مان لو گے؟ اس نے کہا بالکل. اب سرکار نے خود نہیں کہا, اس دیہاتی سے کہا تم جاؤ اس پیڑ کو کہو کہ تمہیں محمد بلا رہے ہیں. یہ خود نہیں کہا, ان سے آپ جا کر کہیں کہ محمد آپ کو بلا رہے ہیں. اس دیہاتی نے جا کر اس پیڑ کے قریب کہا کہ تمہیں محمد بلا رہے ہیں. کتابوں میں آتا ہے کہ تھوڑا سا اس نے پیڑ نے جھٹکا مارا جیسے جڑوں کو کاٹنے کے لیے نا, اور اس کے بعد بالکل انسانوں کی طرح چلنے کی طرح چلتے چلتے آیا اور پاک پیغمبر کے قدموں میں سجدہ کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوبارہ حکم دیا, دوبارہ پیڑ اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا. وہ دیہاتی یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا, اور اس دیہاتی نے کہا حضور یہ جب آپ کو سجدہ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. ایک موقع پر جی حضرات صحابہ کرام نے آ کر سرکار سے شکایت کی ہمارا اونٹ بھٹک گیا جی. اونٹ کا غصہ بڑا خطرناک, میں نے رات کو بھی بتایا, بڑا خطرناک ہوتا ہے, پھر کسی کو نہیں چھوڑتا. صحابہ کرام نے شکایت کی یا رسول اللہ اونٹ بھٹک گیا جی, غصے میں ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں ہے اونٹ؟ کا وہ باغ میں ہے. سرکار چل پڑے. اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں جب گئے تو دیکھا اونٹ سامنے اور واقعتاً غصے میں ہے. سرکار قریب جانے لگے, صحابہ نے منع کیا حضور غصے میں ہے. اللہ کے نبی جو ہی آگے بڑھے اونٹ کی نظر سرکار پر پڑنی تھی, سارا غصہ گیا, فوراً آیا اور سرکار کے قدموں میں سجدہ کر دیا. اللہ کے نبی نے تھوڑا سا اس کے ماتھے واتے پہ ہاتھ مارا ہوگا, کچھ بات کہی ہوگی, اس نے شکایت کی. سرکار نے پوچھا اونٹ کا مالک کون ہے؟ بتایا کہ حضور یہ فلاں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے کام بہت لیتے ہو اور اس کی خوراک وغیرہ کا انتظام نہیں کرتے ہو. اونٹ نے شکایت کی. اس موقع پر حضرات صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ جانور یہ آپ کی خدمت میں آ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے. سرکار نے فرمایا اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کے حق میں سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. چنانچہ سرکار نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو مجھے نبوت ملنے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. میں جب جب اس کے قریب سے جاتا وہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں. ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام پتھر کی جو چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں ان کو اللہ کے نبی نے ہاتھ میں اٹھایا. ان کو اللہ کے نبی کو ہاتھ میں اٹھانا تھا. ان کی جو تسبیح کی آواز تھی نا, صرف سرکار نہیں باقی لوگ بھی سن رہے تھے. وہ لا الہ الا اللہ کر رہی تھی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. اس کے علاوہ سینکڑوں واقعات. ایک پانی ہے وہ جو آسمان سے اترے, بابرکت ہے. ایک پانی ہے وہ جو زمین سے نکلے, وہ بھی بابرکت ہے. ایک پانی ہے وہ جو زمزم کا ہے, وہ بھی بابرکت ہے. لیکن علماء امت کا اتفاق ہے سب سے مبارک پانی وہ ہے جو سرکار کی انگلیوں سے نکلا ہے. کئی مواقع پر کتابوں کے اندر آتا ہے سفر کی حالت, پانی کی قلت, صحابہ نے آ کے شکایت کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا کہ بھائی کہیں سے چند قطرے جمع کر کے لے آؤ. بس وہ چند قطرے صحابہ کسی بس ایک قطرہ کسی دو قطرہ پیالے میں ڈال کے لاتے. سرکار اس کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے اور یکدم اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا. 1400 بندوں نے 1400 بندے مذاق ہیں 1400 بندوں نے سرکار کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی جو کس میں ایک کٹورے میں, اب یہ کٹورا لگا لے, اس کٹورے میں یہ ہاتھ ہے, وہ پانی یوں بہتا تھا نیچے. صحابہ کرام پہلے کولر بھرتے تھے اپنے مشکی سے, پھر اس کو پیتے تھے, پھر نہاتے تھے, اس کے بعد جانوروں کو پلاتے تھے, اور اس کے بعد بھی وہ پانی ایز اٹ از ویسے کا ویسے موجود رہتا تھا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ جن کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ. یہ ممبر نہیں بنا تھا مسجد نبی کے اندر, تو اس وقت وہاں پر ایک تنا گاڑا ہوا تھا کھجور کا.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر بیان کے لیے تشریف لاتے، اس پر ٹیک لگاتے اور ٹیک لگا کر سرکار بیان فرماتے تھے۔ اللہ کی شان انصار کی خاتون تھی، ان کی تجویز پر انہوں نے کہا حضور میں یہ چاہتی ہوں کہ مجمع بڑھ گیا، اللہ نے فراوانی بھی دے دی، تو میں ذرا آپ کے لیے ممبر بنانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، ممبر بن گیا۔ اس ممبر کو اس جگہ پر، یہاں پر ابھی ہے، اس جگہ پر فٹ کیا گیا جی، ممبر فٹ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسب معمول بیان کے لیے تشریف لائے۔ اب نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد بیان کے لیے جانا ہے، اس تنے کو کراس کرنا تھا، اس کی چیخیں نکل گئیں اس تنے کی۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، بڑے حیران ہے، یا اللہ کس کا بچہ رو رہا ہے؟ دائیں بائیں نظر کوئی نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی اتنی دیر میں جا کر ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، سرکار نے بھی سن لیا، آوازیں آ رہی ہیں، ایسی آوازیں جیسے بچہ رو رو کر اس کی ہچکی بن جاتی ہے، اس انداز سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نیچے اترے اور آ کر اس تنے کو گلے سے لگایا۔ اس تنے کو جو گلے سے لگایا، کتابوں کے اندر آتے جیسے ماں اپنے ہچکیاں مارتے ہوئے بچے کو چپ کرانے کے لیے اپنے سینے سے لگاتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی جو رونے والی کیفیت ہے وہ ختم ہوتی ہے، اس تنے کی بھی ایسے ختم ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر اس کو چمٹائے رکھا اور اس کے بعد سرکار تشریف لے گئے، خاموش ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، سرکار یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ آج تک میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر یا ٹیک لگا کر بیان کرتا تھا، اس سے میری جدائی برداشت نہ ہوئی، تو یہ رو رہا تھا۔ سرکار چپ کیسے ہوا؟ کہ میں نے اس کے سامنے دو شرطیں رکھی، دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو، اگر تم چاہو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں دوبارہ تر و تازہ کرے گا، تم دنیا میں لگے رہو، اور اگر تم چاہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں جنت کے اندر لگائے گا اور نیک لوگ تمہارا پھل کھائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں دنیا میں نہیں آخرت کے اندر نیک لوگوں کی غذا بننا چاہتا ہوں، چنانچہ میں نے اس کے حق میں دعا کر دی۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ اب مکہ مکرمہ کی زندگی میں قرآن والا معجزہ، شق قمر والا معجزہ، اور اس کے علاوہ نہ جانے بے شمار کتنے معجزات ظاہر ہوئے، جن کے مقدر میں ہدایت تھی وہ تو دھڑا دھڑ اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے تھے، اور جو بیچارے بدبخت تھے ان پر ان معجزات کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے الٹا کیا کہا؟ کبھی کہتے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیے، کبھی کہتے ہمارے اپنا کیا نام اس کا کانوں پر جادو کر دیا، کبھی کہتے نہیں اسے پوری کائنات کے اوپر جادو کر دیا۔ اس قسم کی باتیں کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو جلایا کرتے تھے، تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ بہرحال ایک طرف اللہ کے نبی کی دعوت، ایک طرف ان کافروں کی مخالفت چلتی رہی مکہ مکرمہ کے زمانے میں، یہاں تک کہ اللہ کی شان اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ تو چونکہ دینا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کو دنیا کے سامنے پیش بھی کرنا ہے۔ جو کام اللہ 1.25 لاکھ نبیوں والا 1.25 لاکھ صحابہ کو ایمان کی دولت 23 سال کے بعد دے رہے ہیں، وہ اللہ 23 سال پہلے بھی تو دے سکتا تھا۔ نبی کو آرام سے بٹھاتے، کوئی پریشانی نہ ہوتی، لیکن اگر نبی پریشانی نہ اٹھاتا، بعد میں آنے والے لوگ کہتے کہ نبی کو کیا پتا کہ ہم پر کیا گزری۔ اس بنیاد پر نبی کو میدان کے اندر پہلے نکالا گیا۔ ایک موقع پر جب صحابہ کرام نے اپنے پیٹ دکھائے نا کہ پتھر، سرکار نے اپنا پیٹ دکھایا، فرمایا میرے 2 پتھر۔ عام انسانوں کے مقابلے میں نبی نے دوہری تکلیف اٹھائی۔ اس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے نبی کو تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ کل کو امت یہ نہ کہہ سکے کہ جی وہ تو نبی تھے، ٹھیک ہے ان کی تو بڑی شان تھی، انہیں کیا پتا۔ نہیں، ہمارے نبی نے خود فرمایا تمام انبیاء کرام کو جتنی تکلیفیں دی گئیں ان سب کو جمع کر دیا جائے اور میری تکلیف کو ایک طرف کر دیا جائے تو ان کے مقابلے میں میری تکلیفیں بڑھ جائیں گی، اتنی تکلیف۔ اس وجہ سے سرکار نے امت کو کہا جب کسی موقع پر تمہیں اپنی تکلیف زیادہ لگے میری تکلیفوں کو یاد کر لینا، تو میں اپنی تکلیف
ہلکی محسوس ہوگی، اتنی تکلیف ہے. لیکن اللہ تو اللہ ہے. اللہ رب العالمین کا قاعدہ ہے کہ وہ مستقل بنیادوں پر نہ خوشی رکھتے ہیں، مستقل بنیادوں پر نہ غمی رکھتے ہیں. نہ ہمیشہ آسانی رہتی ہے نہ ہمیشہ تنگی رہتی ہے. تنگی کا دور چھٹنا شروع ہوا اور اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ کے دو بڑے بڑے جرار قسم کے مسلمان لوگوں کو اسلام کی دولت دے دی. ان میں سے پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار کے چچا ہیں، سرکار کے ہم عمر ہیں، سرکار کے دودھ شریف بھائی ہیں. مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن چچا تھے. باہر کہیں گئے ہوئے تھے شکار کے لیے، نوجوان تھے، اور واپس جب وہاں سے آئے ابھی مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوئے، باہر ہی کسی لونڈی نے کہا کہ حمزہ پتہ ہے تمہیں آج کیا ہوا ہے؟ کہ کیا ہوا ہے؟ کہا آج تو ابو جہل خبیث نے تمہارے بھتیجے کو اتنا برا بلا کہا، اتنا برا بلا کہا کہ نہ پوچھو. یہ کہنا تھا، یہ سننا تھا. پھر حضرت حمزہ گھر نہیں گئے، سیدھا ابو جہل کے پاس، سیدھا ابو جہل کے پاس. اب تیر بھی ہاتھ میں تھا اور تیر کی کمان بھی ہاتھ میں تھی، اور سیدھا جا کر رکھ کے مارا اس کے سر کے اوپر اور اس کا سر پھاڑ دیا، خون نکل گیا. ابو جہل اس امت کا فرعون ہے. سرکار نے فرمایا معمولی بندہ نہیں تھا، اس کا جا کے سر پھوڑا، خون نکلا. ابو جہل کی برادری کے لوگ آ گئے، بدلہ لیں گے. ابو جہل نے کہا خبردار، میری جاتی ہے، میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ غلط کیا تھا. اب یہاں سے اس کا سر پھوڑ کر حضرت حمزہ غصے کی حالت میں ڈائریکٹ سرکار کے پاس ہے. اے محمد، اے بھتیجے، دیکھا میں نے تمہارا بدلہ لے لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا چچا جان، اگر یہ کام آپ نے میری خوشی کے لیے کیا ہے تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی. مجھے خوشی تب ہوگی جس دن آپ میرا لایا ہوا دین قبول کر کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. حضرت حمزہ نے اس موقع پر کہا اگر تمہاری خوشی اس بات کے اندر ہے تو چلو سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے. حضرت حمزہ کا مسلمان ہونا مسلمانوں کے لیے بڑی قوت دی. ابو جہل کو جا کر کہا اس وجہ سے دشمنی ہے، اب میں نے بھی دین قبول کر لیا، بگاڑ لو جو بگاڑ سکتے ہو. اب مسلمانوں کو قوت کا دور شروع ہو گیا. اس سے پہلے بڑے بڑے صحابہ تھے، ابوبکر صدیق، ان لوگوں کو تو مار تو کوئی نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جو نادار صحابہ تھے، غریب، حضرت بلال، حضرت وغیرہ وغیرہ، عمار، یاسر، ان کی والدہ کو شہید کر دیا تھا. اب یہ قوت ملنا شروع ہو گئی. مکہ مکرمہ کے اندر ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ بھی سٹارٹ میں مسلمان ہو گئے تھے. ان کے گھر کو مرکز بنایا گیا، دار ارقم. سارے مسلمان یہاں بیٹھتے، سرکار یہاں بیٹھتے، تربیت ہوتی، سب باتیں ہوتی. اللہ کی شان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کی حالت کو دیکھ رہے تھے، اور مکہ مکرمہ کے اندر دو بندے ایسے تھے کہ جن کے متعلق گمان تھا اگر یہ دونوں مسلمان ہو گئے، ان کے مسلمان ہونے پر کافی سارے لوگ اور بھی مسلمان ہو جائیں گے. ان میں ایک تھا ابو جہل اور ایک تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ دونوں اسلام کے مخالف تھے، مانے جاتے تھے مخالف، سخت طبیعت کے لوگ تھے. ابو جہل کا نام تھا عامر ابن ہشام اور حضرت عمر کا نام حضرت عمر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بنیاد پر کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر یہ مسلمان ہو گئے تو کم سے کم ایک تو یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، باقی یہ کہ مزید لوگوں کے لیے راستہ کھل جائے گا. پیر والے دن اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اے اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے. منگل والے دن دعا مانگی، اے اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے. بدھ والے دن دعا مانگی، اے اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے. بدھ والے دن دعا قبول ہو گئی اور بتلا دیا گیا ایک ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خدا ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے وہ دے دے. بات ختم ہو. اللہ کی شان. ادھر ابو جہل نے اعلان کر دیا خفیہ، کسی کو بتایا نہیں، اپنے اپنے جو بندے ذہن کے تھے ان میں اعلان کر دیا کہ معاذ اللہ جو محمد کو قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ دوں گا. 100 اونٹ. بڑے بڑے وہاں کافر تھے،
مجال کسی کی نہیں تھی. وجہ بنو ہاشم کا ڈر تھا, بڑا خاندان تھا پیچھے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, میں تیار ہوں. ابو جہل سے پوچھا وعدے سے مکرو گے تو نہیں؟ ارے نہیں, وعدہ پکا ہے, 100 اونٹ دوں گا. ٹھیک ہے جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ معاملات میں پہلے سے ہی بہت پریشان تھے. اس بنیاد پر پریشان تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بھائی بھائی سے جدا, آپس میں لڑائیاں گھر گھر کے اندر, اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے. تو پہلے سے تیار, اوپر سے اونٹوں کا اعلان ہو گیا اور ذرا ارادہ پکا ہو گیا جی. تلوار لے کر صبح نکلے, راستے میں خون خوار, آنکھوں میں خون اتر گیا. جا کر آ رہے ہیں دار ارقم, سب کو پتہ ہے وہاں پر ہے نا. جا رہے ہیں, راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے جی. خیر تو ہے. عمر کہاں کو کہا کہ میں نے سوچا ہے روز روز کی لڑائی کو ختم کیا جائے, مطلب سرکار کو قتل کیا جائے. نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ آپ معلوم ہے اگر تم محمد کو قتل بھی کرو گے, پیچھے بنو ہاشم ہے تو تمہیں چھوڑ دے گا. حضرت عمر نے کہا کہ بات یہ ہے, بنو ہاشم جب آئیں گے قتل پر میرے, تو بات آئے گی دیت پر, بات آئے گی دیت پر. ٹھیک ہے, اور اگر دیت پر بات نہیں بھی آتی, مجھے قتل کر دیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر میرے ایک کے چلے جانے سے آپس میں اگر اتفاق ہو جائے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو نعیم بن عبداللہ کی باتوں سے حضرت عمر بھانپ گئے, لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا. اس زمانے میں مسلمان ہونے کا مطلب بے دین ہو جانا, اپنا دین چھوڑ دی. لگتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا. تو کہا کہ مجھے کیا پوچھتے ہو, اپنے گھر کی خبر لو, اپنی بہن کا پتہ کرو, فاطمہ کا کیا معاملہ ہے, بہنوئی کا پتہ کرو. وہ جتنا غصہ سرکار کے گھر کی طرف جانے کے وقت تھا, وہ یکدم جو پلٹے سیدھا اپنی بہن کے گھر, کھڑ 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 کھڑ, دروازہ بجا رہے, اندر سے آواز آ رہی ہے. حضرت عمر ان چند لوگوں میں سے ہیں کہ جو پڑھے لکھے تھے, سمجھدار بھی تھے, پڑھے لکھے تھے. دروازہ لیٹ کھولا, ٹائم لگتا ہے نا قرآن کریم کے اوراق کو چھپانے میں, ٹائم لگ گیا. حضرت سعید ابن زید جو جنتی صحابی ہیں, سرکار نے اپنی زندگی میں جن 10 بندوں کو جنت کی بشارت دی ہے ان میں حضرت عمر کے بہنوئی بھی ہیں. یہ اندر بیگم بھی اور خباب ابن الارت صحابی رسول قرآن پڑھانے والے تینوں, ان کو اٹھا کے چھپایا اندر. حضرت عمر غصے کے اندر آئے, ایک گریبان پکڑا ہوگا, ٹھیک ہے, مار دھاڑ یہ وہ ڈھم ڈھم. اب جب شوہر کو مار کھاتا ہوا دیکھا, حضرت عمر کی بہن فاطمہ بھی سامنے آ گئی. ظاہر ہے کہ جس باپ کا خون عمر کی رگوں میں ہے, اسی باپ کا خون فاطمہ کی رگوں میں بھی ہے. اتنے میں حضرت عمر نے رکھ کے تماچا مار رہے تھے بہنوئی کو, لگ گیا بہن کے منہ پر اور خون جاری ہو گیا. اب بہن کا خون دیکھ کر حضرت عمر سے برداشت نہ ہوا, چنانچہ جب خون نکل گیا تو حضرت فاطمہ بھی تیش میں آ گئی اور کہا کہ عمر جو تیری مرضی آتی ہے کر, تو بھلے ہمیں کاٹ ڈالنا چاہے, ٹکڑے کرنا چاہے کر لے, دین محمدی کو چھوڑنے والے ہم نہیں ہیں. بہن کے منہ سے خون, پھر ساتھ میں یہ بات سنی, پھر یہ جرت کہ عمر کے سامنے کوئی بات کرے, غصہ ٹھنڈا پڑ گیا. اچھا چلو بات سنو, ادھر لا کر مجھے دکھاؤ کیا پڑھنے سے. اب بہن نے فوراً وہ آپ نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ آپ ناپاک ہیں. ظاہری ناپاکی بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وضو وغیرہ تو نہیں ہوتا, کافر کو وضو کا حکم ہی نہیں ہے. اور باطنی ناپاکی بھی مراد ہو سکتی ہے کہ کفر کی گندگی ہے, آپ پاک نہیں ہیں. آپ جب پہلے پاک ہو کر آئے, گئے نہا دھو کر آئے, اور قرآن کریم کا صفحہ ان کو پکڑایا گیا. جب صفحہ پڑھنا شروع کیا تو خباب ابن الارت اندر سے باہر فوراً نکلے اور کہا کہ عمر مبارک ہو, عمر مبارک ہو, کل پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعا فرمائی تھی, لگتا ہے کہ وہ دعا تمہارے حق میں اللہ نے قبول فرما لی ہے. یہ تینوں حضرات, چاروں حضرات یہاں سے نکلے. اب حضرت عمر کی حیت تو وہی ہے نا, اسی کنڈیشن میں ہے, وہ تلوار لٹک رہی ہے, ٹھیک ہے, مکمل جوبن کے ساتھ. اتنا فرق ہے کہ پہلے گردن اٹھی ہوئی تھی, اب گردن جھکی ہوئی ہے بس, باقی تلوار وغیرہ تو وہ سب کچھ ویسا ہی ہے. کہاں جا رہے ہیں جی؟ دار ارقم. او سرکار کے پاس.
حضرات صحابہ کرام میں سے جو پہرے داری پر سے باہر، انہوں نے حضرت عمر کو آتا ہوا دیکھا تو ڈر گئے۔ اندر اللہ کے نبی کی یہ کیفیت تھی کہ اللہ کے نبی پر اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی، سرکار تو اندر تھے، باقی صحابہ کرام سہمے ہوئے۔ حضرت حمزہ نے پوچھا کیا ہو گیا، خیر ہے؟ کہ مجھے عمر آ رہا ہے۔ تو کہ آنے تو کیا ہو گیا، اگر مطیع بن کر آئے گا یعنی اسلام کے لیے دل و جان حاضر ہے، اور اگر کسی اور ارادے سے آئے گا تلوار بھی عمر کی ہوگی، سر بھی عمر کا ہوگا۔ اور حمزہ نے کہا انتظار میں ہے۔ اتنے میں حضرت عمر پہنچے، ادھر صحابہ دروازے پر ہیں، ظاہر جب قریب آئے ہوں گے تو دیکھ لیا ہوگا، اب وہ کیفیت تو نہیں ہے کہ گردن جھکی ہوئی ہے۔ اتنے میں اندر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو وحی کے اثرات تھے وہ ختم ہوئے، آ گئے۔ جیسے واپس آئے اور سرکار نے آتے کے ساتھ ہی حضرت عمر کو جھنجھوڑا، عمر بس نیم کرنا تھا کہ فوراً حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا۔ اب وہاں پر جتنے صحابہ کرام موجود تھے ان سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ اب یہ مکان تھا اونچائی پر، اوپر سے جو آواز آئی نا، اوپر سے آواز آنے پر کوہرام مچ گیا نا۔ اونچائی پر سے اگر آواز دی جائے تو دور دور پھیل جاتی ہے، آواز پھیل گئی، سب کو پتہ چل گیا۔ اب ابھی تک یعنی کہ یہ جو عرصہ بیچ میں گزرا ہے، اس وقت تک مسلمان نماز روزہ کچھ بھی کرنا ہے وہ چھپ چھپ کے کرنا ہے۔ اب حضرت حمزہ بھی آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے۔ اب کیا ہے جی یا رسول اللہ، حضرت عمر نے کہا ہم حق پر نہیں ہیں، بالکل حق پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر چھپ چھپ کر عبادت کیسی، چلے حرم پاک میں کرتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کو لے کر باہر نکلے، دائیں طرف حضرت حمزہ اور بائیں طرف حضرت عمر۔ چل بھائی یہ جا رہے ہیں جی، کہاں؟ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے کے لیے۔ کافروں کی وجہ سے نانی مر گئی، کون آئے سامنے؟ لیکن وہ وقت ایسا تھا مجمع کوئی خاص نہیں تھا۔ حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے میرے اسلام کی خبر لوگوں کو پتہ چل جائے، کسی طریقے سے میرے اسلام کی خبر لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تو اس زمانے میں ایک بندہ تھا جو باتیں بہت پھیلاتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو پکڑا دیتے عمر نے، ادھر آؤ، بلایا اور اس کے کان میں بتایا کہ جاؤ یہ بات پھیلا دو کہ عمر نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے۔ اب وہ بیچارہ گیا نا، اور اس نے جا کر مجمع میں اعلان کیا کہ مجمع میں او عمر بے دین ہو گیا، عمر بے دین ہو گیا۔ حضرت عمر جاتے پیچھے ہنستے ہوئے نا کہا بے دین نہیں بولو، مسلمان ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا۔ تو سب کافروں نے حضرت عمر کو بھی گھیر لیے، پکڑ کر مارا، کچھ مارا، بہت مارا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ کافروں کی اتنی ہمت ہوئی تھی عمر پہ ہاتھ اٹھائے، لیکن تھے بھی کتنے کہ وہ اپنا سینکڑوں کی تعداد میں اکیلے حضرت عمر کو مارا۔ لیکن بہرحال ان سب تک بات پہنچ گئی، عمر مسلمان ہو گیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اب کسی مسلمان پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا 100 مرتبہ سوچے گا، پیچھے عمر کی ننگی تلوار بھی کھڑی ہوئی ہے۔ اس بنیاد پر وہ جو ابتدائی دن تھے نا، وہ جو حالات تھے کہ جب ابو جہل چیر دیا کرتا تھا، وہ کیفیت اب ختم ہو گئی۔ پھر حضرت عمر جا جا کر لوگوں کو، ابو جہل کو ٹک ٹک ٹک، کون؟ عمر۔ دروازہ کھولا، میں آپ کو بتانے آیا ہوں، میں بتانے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب اگر کسی نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہے، کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں تو آ جائے میدان کے اندر، الگ پتہ جائے گا۔ ان کو جیسے سانپ نہیں سونگ گیا، کتابوں کے اندر آتا ابو جہل نے زور سے دروازہ مارا اور جان بچانے کے لیے فوراً اندر بھاگا۔ یہ کنڈیشن ہو گئی، اسلام کے غلبے کے دن شروع ہو گئے۔ اللہ کی شان، ایک صحابی تھے، اس وقت تو صحابی نہیں تھے، غماد ابن ثعلبہ ان کا نام آتا ہے۔ یہ کہیں باہر سے آئے ہوئے تھے، یہ جنتر منتر کرتے تھے، بابا جی تھے، بابا جی پھو پھو کرتے تھے نا، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑوں کا انہوں نے علاج کیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کو جانتے تھے، اللہ کے نبی بھی ان کو جانتے تھے کہ جنات وغیرہ کا کام کرتے۔ مکہ مکرمہ میں کسی کام سے، عمرے سے کسی کام سے آئے، سارے کافروں نے پکڑ لیے، کیا بات سنو یار، ہمارے لیے بڑی پریشانی، آج تمہارا امتحان ہے،
ہمارا ایک بندہ ہے معاذ اللہ اس کو کچھ ہو گیا ہے، اگر تم نے اس کا علاج کر دیا نا تو مان لیں گے واقعتاً تمہارا جو دم ہے نا وہ کارآمد ہے۔ کون ہے وہ؟ محمد الیک سلیک تو پہلے سے تھی۔ اب جس بندے کو پہلے سے بھڑکا کر بھیجا جائے تو وہ کتنا سہما ہوا ہوگا۔ تو یہ زماد ابن ثعلبہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر السلام علیکم سلام کیا۔ طریقہ ہے نا، سلام کیا، کیوں کیا؟ پتہ چلے بھائی مطلب نارمل ہے یا معاذ اللہ ان کے کہنے کے مطابق اب نارمل ہے۔ سلام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مجھے جانتے ہیں بالکل زماز، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں یہ جنات وغیرہ کا علاج کرتا ہوں، بالکل معلوم۔ مجھے آپ کی قوم کے لوگوں نے کہا ہے کہ جی آپ پر کوئی مسئلہ ہے تو اگر آپ کہیں تو میں دم کر دوں۔ سرکار نے فرمایا کہ بھائی اپنا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہا بھائی لوگ کیوں کہتے ہیں آپ کے متعلق ایسی سی بات ہے؟ کہا پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، چلے آپ اپنا کلام مجھے سنائیں۔ اللہ کے نبی نے قرآن نہیں سنایا، قرآن نہیں پڑھا۔ اگر قرآن پڑھتے تو نہ جانے کیا حال ہوتا۔ اللہ کے نبی نے وہ خطبہ جو جمعے میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، یہ پڑھی جا رہے ہیں اور جماعت کی حالت چینج ہوئی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ پڑھیے گا، دوبارہ سرکار نے پڑھا، ایک مرتبہ دوبارہ پڑھیے گا، تیسری مرتبہ پڑھا، کہا حضور ہاتھ دیجیے، ہاتھ دیے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، کلمہ پڑھا اور کہا یا رسول اللہ مجھ پر مہربانی کر دیں، میری قوم کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی دولت دے دے۔ اب یہ پیچھے والے ان کو تو نہیں بتا گئے تو وہ ساری ان کی جو ہے مٹی پلید ہو گئی۔ اب یہ مکمل تیاری میں ہے، کیونکہ یہ ظالم بھی جانتے تھے کہ محمد پر جادو وادو کچھ نہیں ہے، یہ اس کو ذلیل کروا رہے تھے، تمہارے علم کا امتحان لے رہے ہیں جی، کہ مطلب یہ واپس آئے گا، ناکام ہو جائے گا، ہم تھوڑا مذاق کر لیں گے۔ اللہ کی جان وہاں سے واپس ہے، زماد ابن ثعلبہ تو مسلمان ہو چکے تھے، ان کی ڈال وہاں پر بھی نہیں گلی۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے باہر بھی دین اسلام کو پہنچانا شروع کر دیا۔ نبوت کو 5 سال گزر گئے، اب وہاں پر رہ کر مکہ مکرمہ میں کھلے عام دین پر عمل کرنا سازگار نہیں تھا۔ اللہ کا حکم آیا، سرکار نے نبوت کے 5ویں سال صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ بھائی جاؤ حبشہ چلے جاؤ۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی مسلمان تو نہیں ہے لیکن منصف ہے، سنا ہے کہ باہر سے آئے ہوئے کو تنگ نہیں کرتا۔ 12 افراد کا قافلہ چلا گیا حبشہ، یہ وہاں چلے گئے، کچھ دن وہاں رہے۔ پیچھے اللہ کی شان، یہ سورۃ النجم 27ویں سے 12ویں سورت ہے، اس کی آخری آیت میں سجدہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حرم پاک کے اندر سجدے والی آیت پڑھ لی، ایسے تلاوت کے دوران اللہ کے نبی سجدے میں گئے، تمام صحابہ سجدے میں گئے، وہاں پر جتنے بھی کافر کھڑے تھے سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر جس کسی نے دیکھا، کسی نے وہاں پر افواہ پھیلا دی حبشہ میں کہ یار وہ تو پورا مکہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب یہ جو یہاں سے بیچارے گئے تھے انہوں نے سوچا جب مسلمان ہو گئے تو پھر ہم پردیش میں کیوں رہیں، انہوں نے وہاں سے واپسی کی حامی بھر لی۔ لیکن جب مکہ مکرمہ کی جدہ کی بندرگاہ پہ پہنچے تو پتہ چلا وہ تو غلط فہمی تھی، اب لیکن آ گئے تھے۔ اب ان پر پہلے سے زیادہ مظالم ڈھائے گئے۔ اس پہلی مرتبہ جانے والوں میں حضرت عثمان بھی تھے، اللہ کے نبی کے داماد، اور حضرت کی بیگم بھی تھی، سرکار کی بیٹی حضرت عثمان کی بیگم بھی تھی۔ یہ دوبارہ واپس گئے جی، یہ حضرت دوبارہ واپس گئے۔ دوبارہ جب واپس گئے تو دوسری مرتبہ تقریباً 86 افراد ہو گئے تھے، دوسری مرتبہ تقریباً 86 افراد ہو گئے، حبشہ کے اندر چلے گئے۔ اب جو مسلمان ہیں وہ 86 افراد نکل گئے، ٹوٹل کتنے؟ چند افراد تھے۔ پیچھے سے ظالم ابو جہل اینڈ پرائیویٹ کمپنی لمیٹڈ نے ایک اور گند کیا جی، یار یہ کہانی تو خطرناک ہے، کیا کریں جی؟ ان سے بات چیت بند کر دو۔ کس سے؟ بنو ہاشم سے۔ اللہ کے نبی کے دادا کا نام تھا عبد المطلب،
اور پردادا کا نام تھا ہاشم. تو بنو ہاشم جتنے بھی ہیں ان سب کے سامنے دو باتیں رکھو. محمد کو ہمارے حوالے کریں نمبر 1, یا پھر آج کے بعد ہمارا تمہارا موت مرگ الگ, بس جاؤ. اب یہ تو بے وقوفی ہے, محمد کو بھی حوالے کر سکتا ہے. منصوبہ بنایا کہ سوشل بائیکاٹ. اللہ کی شان, معجزہ دیکھو. اللہ نے ایسا کرم کیا کہ بنو ہاشم سارے مسلمان تو نہیں ہوئے تھے, چند مسلمان ہوئے تھے, لیکن اب جب یہ بائیکاٹ والی بات آئی تو بنو ہاشم کے مسلم اور غیر مسلم سارے کے سارے پیغمبر کی طرف ہو گئے. نہیں یار, جیسا کیسا بھی ہے ہمارا خاندان ہے, ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ اس سے بائیکاٹ تو ہم سے بھی بائیکاٹ. ابو طالب بڑے تھے, فوراً لے کر اپنے خاندان کو, بنو ہاشم کو لے کر سائڈ پر ہو گئے گھاٹی کے اندر, جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے. شیب گھاٹی کو کہتے ہیں, ابی طالب ابو طالب اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا. اقتصادی پابندی, باہر سے اندر کوئی نہیں آئے گا, اندر سے باہر کوئی نہیں جائے گا, ان کو کوئی کچھ دے نہیں سکتا, ان کے لیے کوئی لا نہیں سکتا, بڑی پریشانی. اللہ کی شان. اگرچہ بنو ہاشم سارے یہاں قید تھے, لیکن باہر والے بھی رشتے دیے جاتے ہیں نا, تو رشتے داریاں تو لنک بن جاتا ہے. باہر والے بھی تڑپتے رہتے تھے کہ یہ کیا خناسیت ہے. ابو جہل کے اوپر سارے تپتے تھے, کیا خناسیت ہے, کیا ہمارے قوم کے لوگ, ہماری برادری کے لوگ ہیں, بھلے اختلاف, ہم یہاں کھاتے پیتے رہیں اور وہ وہاں پر بھوک سے بلبلاتے رہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے. لیکن ابو جہل کا پوا مضبوط تھا, اس کے سامنے کوئی بات کر نہیں سکتا تھا. چنانچہ اس زمانے میں بھی, اس دور میں بھی چوری چورے چپکے چپکے رات کے اندھیرے میں کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی لے جاتے تھے. لیکن ظاہر ہے بنو ہاشم بڑا قبیلہ, اب ایک آدھ کلو سے کیا ہوگا, یہ کیفیت ہو گئی کہ اندر ان کو پتے چبانے پڑ گئے. یہ کیفیت ہو گئی, پریشانی. اللہ کی جان 1 سال 2 سال 3 سال لگ گیا سوشل بائیکاٹ. اندر رہتے ہوئے حضرت ابو طالب کی بھی طبیعت خراب ہو گئی اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کی بھی طبیعت خراب ہو گئی. کمزور, بالکل کمزوری آ گئی ان پر. اللہ کی شان. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اندر بیٹھے بیٹھے ابو طالب کو کہا, چچا وہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ بائیکاٹ والا جو لکھت پڑھت کی ہے نا, جو کعبے کے اندر لٹکایا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ دیمک نے کھا لیا اور اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے, باقی کچھ بھی باقی نہیں ہے. لہٰذا ہم پابند نہیں ہیں ان کے. ادھر سے اللہ کی شان 5 بندے اور بھی تھے, ان کے بھی ذہن میں آیا کہ یہ ظالمانہ معاہدہ منسوخ ہونا چاہیے. ابو طالب باہر گئے, سارے پرائیویٹ کمپنی والے بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے سامنے جا کر کہا کہ دیکھو میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا, تمہارے لیے آسان سی صورت میں رکھ رہا ہوں. میرے بھتیجے نے مجھے بتلایا کہ تم نے جو وہ اپنا عہد نامہ لٹکایا اس کو دیمک کھا چکی ہے. دیکھو اگر میرے بھتیجے کی بات غلط ثابت ہوئی, میں بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں گا, تم قتل کر دینا, اور اگر صحیح ثابت ہو گئی تو میرے بھتیجے کی بات تمہیں ماننی پڑے گی. یہاں سے یہ بات آ گئی, وہاں سے وہ 5 بندوں نے اور کھڑے ہو کر ترتیب سے بات چلائی. مجبوراً کعبے کے اندر جا کے دیکھا تو واقعتاً وہ تو ختم تھا, کچھ بھی نہیں تھا, معاہدہ ختم ہو گیا. ابو طالب بنو ہاشم کو لے کر باہر نکلے, چند دن گزرے, ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابو طالب کے انتقال کے 5-6 دن کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا. ان دونوں حضرات کا انتقال سرکار پر اتنا گہرا اثر چھوڑ کر گیا کہ سرکار نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھا. یہ غموں کا سال ہے کہ 2 بڑے بڑے مضبوط سہارے بھائی اعتبار سے کہ یہ غم گسار تھے, تکلیف میں پریشانی میں سرکار ان کے ساتھ بیٹھ کر دل جوئی کرتے تھے. یہ دونوں سہارے یا دونوں یعنی کہ قریبی لوگ جب دنیا سے چلے گئے, اللہ کے نبی بہت غمگین ہوئے, اور یہ پہلا موقع تھا سرکار نے دعوت کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر طائف کا رخ کیا.
اس کے اندر پھر کیا معاملات پیش آئے اس کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا. اللہ پاک